الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران طریقت و نسبت، خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ایک خاص بات، ایک خاص سبق جو خانقاہوں پر سنایا جاتا رہا ہے، اب بھی سنایا جا رہا ہے، اور اس کا کچھ اظہار نقیب محفل صاحب نے اور کچھ علامہ نوید قادری صاحب نے کیا، اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خاص پہلو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کو اور مجھے خصوصاً نوجوانوں کو احساس ہوگا کہ اہل سنت کون ہیں اور انہیں کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے اسلاف کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا معروف شعر آپ نے سنا ہوگا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ یہ داستان حرم کب شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے، جب اللہ نے انہیں حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے کھڑا کیا اور وہ آزر اور نمرود کے سامنے ڈٹ گئے، انہیں آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا۔ پھر وقت آیا، اللہ نے انہیں سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہما جیسی ازواج مطہرات عطا فرمائیں۔ پھر سیدہ ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک لخت جگر عطا فرمایا۔ سیدہ ہاجرہ سے بھی بڑی محبت ہے اور حضرت اسماعیل سے بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ان محبوب ترین رشتوں کو بنجر سرزمین پر، پتھریلی سرزمین پر، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ یہ داستان حرم یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا اکیلا تھا، جب انہیں آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، جب بے آب و گیا وادی میں چھوڑا گیا، تو جناب ابراہیم کے ساتھ سیدہ ہاجرہ بھی اس امتحان میں شامل ہیں، اور جب پوچھتی ہیں جناب ابراہیم آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں اس بنجر بیابان سرزمین پر، پھر احساس ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو، تو پوچھا کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر انور ہلایا، تو حضرت ہاجرہ نے بے ساختہ فرمایا اگر یہ آپ کے رب کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت ہاجرہ نے کوشش کی، پانی کی تلاش کی۔ جب مطلوبہ زاد راہ ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ پھر وقت آیا، حضرت اسماعیل لڑک پن کی عمر کو پہنچے اور حسن اور شباب کی طرف رواں دواں ہیں، نبی کا لخت جگر ہے، ہونے والا نبی ہے، اور سب سے بڑی بات سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ وہ حسن کیسا حسن ہوگا؟ اللہ کا حکم آیا جناب ابراہیم اپنے پیارے لخت جگر کو میرے راستے میں ذبح کر دو، قربان کر دو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عمل کرتے ہیں، اور جنت سے جانور آتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ داستان حرم ہے۔
سفر ہے اس داستان حرم میں، اور پھر سفر کے ساتھ ساتھ اخلاص ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے اور ہر حالت میں راضی ہونا ہے۔ اور دوسرا، اس داستان میں لہو کی رنگینی بھی شامل ہے۔ شروع اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوئی، لیکن اس کا اختتام میدان کربلا میں ہوا، اس کی تکمیل میدان کربلا میں ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں داستان شروع ہوئی اور پھر آگے ڈائریکٹ کربلا تک پہنچ گئی، ایسا نہیں ہے۔ داستان حرم یہ چلتی رہی، وقت گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے دین پر، اس کی توحید پر لوگ عمل کرتے رہے، پھر صدیاں گزر گئیں، شرک کی طرف لوگ مائل ہوئے، پھر یہ وقت آیا کہ کعبۃ اللہ میں بھی 360 بت سجا دیے گئے۔ چند لوگ تھے جو دین حنیف کے اوپر تھے، پھر اللہ نے رحم فرمایا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول، خاتم النبیین بنا کر انہیں مبعوث فرمایا۔ یہ داستان حرم درمیان میں جو انقطاع آیا تھا وہ پھر اسے جوڑ دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داستان حرم میں اس کو پھر آگے بڑھایا، پھر مکی زندگی آئی، اس میں طائف کی وادی میں لو لہان ہونا بھی شامل ہے، اس میں شیب ابی طالب کی محصوری کے 3 سال بھی شامل ہیں، اس میں دشمنوں کی دی جانے والی ہر اذیت بھی شامل ہے، حتیٰ کہ پھر ہجرت سے پہلے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے، اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کبھی غزوہ بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی حنین، کبھی خیبر، یہ سارے غزوات، اور غزوہ احد میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان کا شہید ہونا بھی شامل ہے۔ اس میں یہ داستان حرم آگے بڑھتی رہی، اس میں سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت بھی شامل ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی بڑی شخصیات ہیں جو اس شرف سے بہرہ ہوئی ہیں۔ یہ داستان حرم چلتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کا وقت آیا، ظاہری وصال مبارک کا، تو اس وقت اسلامی ریاست 10 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے ساتھ ہی تغیر پیدا ہونا تھا، لا محالہ وہ ضروری تھا، کچھ بغاوتیں ہونی تھیں، کچھ مسائل پیدا ہونے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کسی کو خلیفہ نامزد نہ فرمایا کہ پھر اس کا حکم بھی نبی کی طرح واجب التعمیل ہو جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بصیرت اور فراست اور مشاورت کے اوپر چھوڑا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع لازم ہے، تو یہاں نبوت کے بعد وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ امت کے معاملات اب باہمی مشاورت سے طے ہوں گے، اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اور پورے کا پورا خلافت راشدہ کا پیکج ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور یہ داستان حرم آگے بڑھتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب منتخب کیا جاتا ہے، 2.25 سال کا کم و بیش عرصہ ہے آپ کی خلافت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے دوست ہیں جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ اس وقت سے دوست ہیں جب ابھی مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ ہی نہیں ہوئی تھی، اور یہ حضرت صدیق اکبر ہیں جو ہر قبیلے میں حضور کے ساتھ جاتے ہیں، پہلے حضور کو قبیلے کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ قبیلہ ہے، اس کا باپ یہ ہے، اس کا دادا یہ ہے، ان کی خصوصیات یہ ہیں، اور ساتھ یہ بھی بیان فرماتے ہیں قبیلے والوں کو یہ جو آنے والے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور علماء تشریف فرما ہے، ان سے آپ پوچھیں عرب میں، عرب کی سرزمین کے چپے چپے کو جاننے والے، چونکہ آپ تاجر تھے، اور عرب کے انساب کو، حسب نسب کو جاننے والے، صدیق اکبر سے بہتر انسان اس وقت کوئی نہیں تھا۔
اس لیے اللہ نے ان کو منتخب کر کیا، اور یہ مشاورت کے بعد آئے اور یہ داستان حرم آگے بڑھی، اور نحیف و نزار وجود ہے، اتنا نحیف و نزار تقوی خشیت الہی کی وجہ سے، لیکن استقامت کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو امت کی کیفیت اس بکری کی طرح تھی جو اپنے ریوڑ سے بچھڑ جائے، اور کس حالت میں بچھڑے، رات اندھیری ہو، طوفان چل رہا ہو، بجلی کڑک رہی ہو، بارش برس رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کڑاکے کی سردی ہو، اس وقت جو تنہا ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری کی کیفیت ہوتی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد امت کی بھی یہی کیفیت تھی۔ یہ وہ درد تھا، یہ وہ کرب تھا۔ صدیق اکبر آئے، آپ نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا جناب اسامہ کی قیادت میں، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے آئیں گے اور ابو بکر کو اٹھا کر اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، میں پھر بھی اس جھنڈے کو نیچے نہیں کروں گا جسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا ہے۔ اس وقت اس استقامت کی ضرورت تھی، اور آپ نے ہر مرحلے پر استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہو، وہ عرب میں اٹھنے والی بغاوتیں ہوں، صدیق اکبر ہر پہلو سے واقف تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کر دی تھی۔ یہ شعر تو نعت کا ہے، لیکن اس کا عکس جمیل صدیق اکبر میں نظر آتا ہے۔ استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان، استقامت تیرے اندر کے تہے آب چٹان، اور اس پہ نازک بدنی ہے میرے مکی مدنی۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھیں، جرأت دیکھیں، وہ عکس میں صدیق اکبر میں نظر آتا ہے۔ آپ نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کی حفاظت بھی کی، انہیں مضبوط بھی کیا، اور اس کو آگے بھی بڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات تہجد کے وقت مجھے صدیق اکبر نے بلایا، میں حاضر ہوا، فرمانے لگے عمر میں سوچ رہا ہوں کہ عراق کی طرف پیش قدمی کی جائے، عراق کی طرف بڑھا جائے، حملہ کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں لرز گیا اور عرض کی خلیفۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف ایران ہے، فارس کی حکومت ہے، ایک طرف روم کی حکومت ہے، درمیان میں عراق ہے، اور ان دونوں کا میدان جنگ ہے۔ عراق پر حملہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ روم کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور ایران کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم پیش قدمی کرنے لگے ہیں۔ اور پھر یہ پیش قدمی شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وقت اخیر آن پہنچا، مختصر سا وقت تھا، یہ داستان حرم آگے بڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیے جاتے ہیں حضرت ابوبکر کی طرف سے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تربیت کی ہے، اسی طرح اپنے دور خلافت میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی تربیت کی ہے، ایک ایک مشورے میں شامل رکھا، ہر مشکل موقع پر ساتھ رکھا، اور جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت تھی وہاں اصلاح فرمائی۔ حتیٰ کہ جب لشکر اسامہ کی روانگی کا وقت تھا تو حضرت عمر نے مشورہ دیا، جناب امیر المومنین آپ اس کو موقوف کر دیجئے، حالات کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر بھیجنا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر کہا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت میں اتنا تیرا روب دبدبا تھا عمر، زمانہ اسلام میں بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ صدیق اکبر کی تربیت تھی۔ اور پھر فاروق اعظم جب آئے، وہ فاروق اعظم جن کی زبان پر خود رب کلام فرماتا ہے، وہ سوچتے ہیں رب آیات بنا کر قرآن اتار دیتا ہے، وہ فاروق اعظم جن کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، وہ فاروق نہیں ہے صرف، وہ فاروق اعظم ہیں
اندھیروں میں سے اسلام کے امتیاز کا جھنڈا بلند کرنے والے فاروق اعظم، اور پھر ان بنیادوں کے اوپر انہوں نے عمارت کھڑی کی، اور عمارت پھر بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ اسلامی ریاست 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اور حضرت عمر کی شان یہ داستان حرم ہے، یہ جڑی ہوئی ہے، جس طرف علامہ نوید صاحب اشارہ فرما رہے تھے، یہ جس طرح نقیب محفل نعرہ تحقیق لگا رہے تھے، داستان حرم اہل بیت اور صحابہ کے کٹنے کا نام نہیں ہے، یہ جڑنے کا نام ہے۔ اور اسی کو یہ نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی عقیدے کا حملہ آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، ہمارے نزدیک وجہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ان کی طرف منسوب ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ایسے ہے نا، ہم تو اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ طیبہ سے کھجوریں بھی آئے نا تو ہمارے لوگ اس لیے دھو کر نہیں کھاتے کہ اس پر مدینے کا غبار لگا ہوا ہے۔ علامہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اس لیے صحابہ تو اہل بیت بڑی شانیں ہیں، ہم تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلنے والے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر، روب کتنا ہے، ایک دفعہ ایک لشکری نے پوچھا مسلمان سے، جب ایران سے جنگ ہو رہی تھی، اس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک طرف قیصر روم ہے، ذہین ترین حکمران اپنے دور کا، ایک طرف کسرا ایران ہے، 1500 سال سے ان کے خاندان میں حکومت آ رہی ہے، یہ عمر کون ہے جس کے نام سے قیصر بھی کانپتا ہے، کسرا بھی کانپتا ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا، سپاہی نے، یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جس کا امیر المومنین کو علم ہو ہمیں نہ ہو۔ سنو، ہمارے امیر المومنین کی ایک خصوصیت ہے، لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ وہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں، خلاص یہ کیفیت ہے۔ یہ داستان حرم آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا وقت آن پہنچتا ہے۔ پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے زبان تان دراز کرتے ہیں، آپ کو ربط پتہ چلے گا کہ ان کی خلافت میں حکمتیں کیا تھیں۔ کمیٹی بنتی ہے، اور اس کمیٹی میں کون ہے؟ اصحاب بدر۔ کون ہے؟ بولیں ایک دفعہ، اصحاب۔ اور اصحاب بدر کون ہیں؟ جن کو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ کوئی بھی عمل کرو گے آج کے بعد وہ عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ وہ اصحاب بدر ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوتی ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر کمیٹی بنتی ہے اصحاب بدر پر مشتمل، اور انہوں نے ایسا شاندار فیصلہ کیا۔ کیوں فیصلہ کیا؟ جب نظم مملکت پھیل جاتا ہے، ریاست وسیع ہو جاتی ہے، 22-24 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی، اس کی معیشت کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس ریاست کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی اسے آج بھی IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر معیشت کا ایکسپرٹ تھا ہی نہیں، اور آپ وہ شخصیت ہیں جب مکہ سے مدینہ آئے کچھ ساتھ نہیں تھا، آپ نے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، رسول رحمت کی زبان سے 17 سے 18 مرتبہ حضور کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کی ہے۔ اتنے ایکسپرٹ معیشت کے، ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے امت میں۔ اور آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے مدینہ میں، جس سے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد آج تک کی جا رہی ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جناب۔ اور آپ کے دور میں پتہ ہے کہ اسلامی ریاست کتنی پھیلی؟ 48 لاکھ مربع میل، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے ڈبل ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ صلاحیت ہے۔ وہ تو چند مہینے ہیں جس میں سازش ہوئی بلوائیوں کی، اور ان کو بھی کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ آپ نے اللہ کے نبی کے شہر مدینہ کا احترام کیا ہے، ورنہ مولا کائنات نے مشورہ دیا آپ اجازت دیں ہم ان کی سرکوب،
آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول کا شہر ہے، میں اس کا احترام کروں گا۔ اور کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کا گھر جو ہے حسنین کریمین کی خالہ کا گھر ہے، دو خالہوں کا گھر ہے جناب، ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ دو خالہوں کا گھر ہے، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دونوں کا گھر ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کے گھر کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ حسنین کریمین۔ اسی لیے کسی دشمن کو سامنے سے آنے کی طاقت نہیں ہوئی، پیچھے سے آئے اور حملہ کیا انہوں نے، اور آپ جس میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کا جو بڑا کارنامہ ہے، کبھی وسیع تناظر میں پڑھیں، آپ نے ادارے تو فاروق اعظم نے بنائے تھے، آپ نے بھی نئے ادارے بنائے، ان اداروں کے آگے ڈپارٹمنٹس بنائے، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں کسی مجاہد کو جاگیر نہیں دی جاتی تھی، آپ نے جاگیریں دی۔ کسی نے پوچھا جناب عثمان فاروق اعظم نہیں جاگیر دیتے تھے، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے ایک جملہ بولا، علمتہم الاقتصاد والاجتہاد، میں نے اس لیے ان کو جاگیریں دی ہیں، ادارے دیے ہیں، جب ادارے ان کے پاس آئیں گے، معیشت کا نظم سنبھالیں گے، مسائل پیدا ہوں گے، اجتہاد کے دروازے کھلیں گے، اور امت کے لیے سہولت کی راہیں کشادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ معیشت کے ساتھ ساتھ اجتہاد و اقتصاد دونوں ساتھ ساتھ چلے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی ریاست پھیلتی چلی گئی، داستان حرم آگے بڑھتی ہے۔ اور پھر جب مختلف فرقے بن گئے، ایک طرف خوارج ہے، ایک طرف روافض ہے، ایک طرف نواسب ہیں، ایک طرف کیا ہیں، مختلف گمراہ فرقے بنے، اس وقت ضرورت تھی ایسی شخصیت کی جو تلوار کی بھی دھنی ہو اور دلیل کی بھی دھنی ہو۔ یہ حسن انتظام ہے قدرت کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، علی اب تم قرآن کی تنزیل پر لڑ رہے ہو کہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، اس کے نزول پر لڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب تم قرآن کی تعویل پر جنگ کرو گے، لوگ اس کے من مانے مفہوم نکالیں گے اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، اور آپ اندازہ لگائیں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے، میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے، یہ جو آپریشن ضرب عضب ہم نے جیتا ہے، آپریشن رد الفساد جیتا ہے، کیسے جیتا ہے آپ نے؟ یہ فتنہ اس دور میں پیدا ہوا تھا، سامنے جو خوارج تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے جناب، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، اجتماع پیدا ہو گیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے بتایا جو قرآن اور سنت سے ہٹے گا اور اپنا من مانا مفہوم نکالے گا، علی اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ اور حضرت علی نے جو اعلان جنگ کیا، امت کے لیے قیامت تک درس دے دیا، اسلام کے روپ میں اگر بہروپیے آ جائیں اور وہ قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ جائے، شکلیں ملتی ہوں، لباس ملتا ہو، اعمال ملتے ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں، وہ اسلام کے دائرے سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ فیض ہے مولا کائنات کا۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ اشارے کیے ہیں۔ اب اس دوران جو دشمن تھے وہ سکون سے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، جن کی سلطنتیں لٹ گئیں، کیسر و کسریٰ برباد ہو گئے، تکلیف تو تھی۔ انہوں نے سازشیں شروع کی، حضرت عثمان غنی کی اخیر دور میں سازشیں شروع ہوئی، مولا کائنات کے دور میں غلط فہمیاں بڑھی اور امت دو حصوں میں بٹ گئی۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئی، میرا بیٹا حسن سید ہے، میرا بیٹا حسن سید ہے، اللہ اس کے ذریعے سے امت کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ پورا پیکج یہاں پر مکمل ہوا خلافت راشدہ کا۔ اس کے بعد 20 سال کا عرصہ ہے، اس میں صحابہ کرام موجود تھے، معاملات آگے بڑھتے رہے، نظم مملکت چلتا رہا، کوئی غلط بات ہوتی تھی روکا جاتا تھا، لیکن جب 60 ہجری آیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت یزید تخت خلافت پر قابض ہوا۔ اب ضرورت تھی حضرت امام حسین کی، وہ جو کہتے ہیں نا رمز قرآن از حسین آموختیم، ہم نے قرآن کی رمز حسین سے پائی ہے۔
حسین سے سیکھی ہے۔ ذات شیء شعلہ اندوختیم، وہ جو انہوں نے عشق کی آگ کا الاؤ کربلا میں جلایا تھا، ہم آج بھی اسی آگ سے ایمان کی حرارت حاصل کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تین حکم دیے ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے وہ فاسق ہے، دوسرا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے وہ ظالم ہے، اور تیسرا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے وہ کافر ہے۔ تین حکم ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اگر غلطی سے فیصلہ ہو جائے تو اسے فسق کہیں گے، مفاد میں، لالچ میں، جبر میں غلط فیصلہ کرے تو وہ ظالم ہوگا، اور اللہ کے احکام کو حقیر سمجھ کر فیصلہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یزید جب تخت خلافت پر قابض ہوا، بیعت کا مطالبہ کیا، مجھے بتائیں تاریخ آج 1400 سال بعد اگر پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کیا دیکھتی؟ یہی دیکھتی نا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل کون تھا؟ کون تھے سب سے افضل؟ حضرت امام حسین، حسب کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی دور دور تک کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ تاریخ مڑ کر دیکھتی تو آپ کو دیکھتی، حال بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، مستقبل بھی آپ کو دیکھتا۔ اور مجھے بتائیں حضرت امام حسین نے جو فرمایا تھا ہمارے جیسا انسان یزید جیسے انسان کی اس طرح خفیہ بیعت، اگر حضرت امام حسین اس وقت بیعت کر لیتے نا تو حق کی روایت 60 ہجری میں ختم ہو چکی ہوتی، پھر کوئی کسی ظالم کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اگر ابو جعفر منصور کو امام ابو حنیفہ للکارتے ہوئے ملتے ہیں، خلیفہ وقت کو امام مالک ڈانٹتے ہوئے ملتے ہیں، اور ظلم کے سامنے نفس زکیہ کہیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، مامون کی اتنی بڑی سلطنت کے سامنے امام احمد بن حنبل اکیلے ڈٹ جاتے ہیں، اکبر کے سامنے حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ حسین کا لہو ہے جو آج تک ہماری رگوں میں رواں دوا ہے۔ یہ وہ حق کی روایت ہے جو اس وقت سے چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس لیے علامہ نے کہا تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک کے لیے امام حسین نے ظلم اور استبداد کے سامنے دیوار کھڑی کر دی ہے۔ موجے خون او چمن ایجاد کر، اور آپ کے جسم انور سے نکلنے والے نوری نوری لہو کے ہر ہر قطرے نے حریت اور آزادی کے گلشن آباد کر دیے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کربلا معیار حق ہے معیار حق کے نہیں ہے؟ حق پہ شب خوں مار سکتے نہیں باطل پرست، ذہن انسانی میں جب تک کربلا بیدار ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جو مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یہ فیض ہے کربلا کا جناب، اور ہم اسی کا فیض کھا رہے ہیں اور انہی کی سانسوں میں سانس لے رہے ہیں، وہی تو برکت ہے۔ اور ہمارے پاس ہے کیا؟ اور آخری 3 جملے نوجوانوں کے لیے۔ کربلا میں ایک طرف اقتدار ہے، ایک طرف کردار ہے۔ کردار جیتا ہے یا اقتدار جیتا ہے؟ کردار جیتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے نا کردار اچھے ہوں۔ اگر محبت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، دعویٰ ان سے محبت کا اور عمل یزید والا، یہ زیب کردار۔ علامہ نے کتنی حسرت سے کہا، ریگ عراق منتظر، کشت حجاز تشنا کام، عراق کی مٹی، عراق کی ریت پھر انتظار میں ہے، اور حجاز کی کھیتی ویران ہو گئی ہے، اسے سیرابی کی ضرورت ہے۔ ریگ عراق منتظر، کشت حجاز تشنا کام، خون حسین باز دے، کوفہ و شام خیشرا۔ یا اللہ پھر ایک مرتبہ حسین کا خون دے ان علاقوں میں تاکہ سیرابی آ جائے۔ اور کتنی حسرت سے کہا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان، ایک حسین بھی نہیں۔ قافلہ حجاز میں
ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ حالات تو وہی ہیں۔ اس لیے دوستو کردار۔ دوسری بات، ایک طرف جبر و استحصال ہے، ایک طرف صبر و استقلال ہے۔ صبر کی کوئی حد نہیں ہے، زندگی کی آخری سانس تک، جوان بیٹے کی لاش سے لے کر معصوم بچے کی لاش تک، اور اپنا سر انور کٹانے تک یہ صبر ہے، اور صبر کی منزلیں ہیں۔ صبر و استقلال جیت جاتا ہے، جبر و استحصال ہار جاتا ہے۔ اور تیسری بات، قلت غالب آ گئی اور غزوہ بدر کا مظاہرہ ہوا، دوبارہ وہ عکس جمیل ابھرا۔ قلت غالب آ گئی اور کثرت، مجھے بتائیں کیا کوئی جو جیت جائے لوگ اس سے رشتہ جوڑتے ہیں نا، تعلق بناتے ہیں، نسبت کرنے میں فخر کرتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا جو یزید اپنے بیٹے کا نام رکھے؟ ہے؟ اور سب سے زیادہ امت نے جس نام کو اپنایا ہے وہ حسن اور حسین ہیں۔ حسن، حسین، زینب، فاطمہ، یہی ہے نا؟ یا رسول اللہ۔ اس لیے دوستو جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ داستان حرم شروع ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام سے، اور اس کا اختتام اور تکمیل ہوا میدان کربلا میں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حضرت امام حسن کی جن سے صلح ہے ہماری بھی اس کے ساتھ، اور جن کے خلاف حضرت امام حسین کی جنگ ہے ہماری بھی اس کے خلاف، ہمارا بھی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ سچا سچا مسلک ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ایک شخصیت بھی نکال دینا داستان حرم ادھوری رہ جائے گی۔ غریبو، میں وہی شعر پھر پڑھ کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، غریبو سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضرات گرامی میں دعوت خطاب دے رہے ہیں مجاہد